السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے۔ قانون شریعت کا اگلا سبق جو ہے وہ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نبی کی حیات کیا ہے، ذرا اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ ابھی ہم جو چل رہے ہیں، ہمارا چیپٹر جو چل رہا ہے وہ کتاب العقائد میں سے ہے۔ یاد رکھیں، کتاب العقائد ہوتا ہے اور ایک کتاب الاعمال ہوتا ہے۔ کتاب الاعمال جب پڑھیں گے تو اس میں ہم روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن ابھی ہم صرف عقائد پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس طرح قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس طرح ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پڑھ رہے ہیں۔ تو ابھی ہم رسالت میں چل رہے ہیں، اور رسول کے بارے میں ہم پڑھیں کہ ولی جو ہے کتنے بڑے مرتبے والا کیوں نہ ہو، وہ کسی نبی سے افضل نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے، اور نہ یہ ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آج ہم نبی کی حیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ کہتے ہیں صاحب کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم، انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہے جیسے دنیا میں تھے۔ یعنی ایک عقیدہ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے دنیا میں اور آ کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، تو یاد رکھیے ہمیشہ کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ اہل سنت کے نزدیک یہ نظریہ ہے کہ انبیاء کرام کو تو موت آئی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں سب کو موت آئی ہے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے مستثنیٰ ہیں، اور انہیں بھی موت آئے گی۔ موت کیوں آئے گی؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن کریم میں یہ کہا ہے، اور کیا کہا ہے کہ شہید جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، یعنی جو لوگ شہادت کے رتبے میں فائز ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اب ذرا آپ اس بات پہ غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء جو شہید ہیں، شہید سمجھے، انبیاء کرام دیکھیں رتبہ ہے۔ اب رتبہ کیا ہوتا ہے؟ فضیلت، سمجھے؟ جیسے قرآن میں کہا نا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو اب اس بات کو آپ سمجھیے تھوڑا سا کہ شہید جو نا، شہید یہ رتبے میں انبیاء سے نیچے ہیں، انبیاء سے کم رتبے والے ہوتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انبیاء کا رتبہ اس سے اوپر میں، جیسے ابھی ہم آپ کو بتائیں نا، اولیاء جو ہے، اولیاء امت میں اولیاء کا ایک مقام ہے، اللہ کے دوستوں کا ایک مقام ہے، لیکن اولیاء میں بھی آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جتنے بھی اولیاء ہیں وہ تمام کے تمام انبیاء سے افضل نہیں ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اب اللہ تعالیٰ جو رتبے میں کم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں دلالت النس، اشارت النس، یہ ایک اصطلاح ہے، سمجھے؟ اس کو آپ مت جائیے، ایک چیز سمجھے، چھوٹے کو سمجھ کر کے ہم بڑا چیز کو سمجھنا، سمجھے؟ اس کو عام لفظوں میں یہ سمجھیے، جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب آپ ایک کرایہ کے مکان میں رہ رہے ہیں اور اس مکان کی فیسلٹی جو ہے نا بڑی عالی شان ہے، یعنی آپ کرایہ کے مکان میں رہ رہے ہیں، لیکن ہر طرح جو آرائش کی سامانیں ہوتی ہیں وہ اپنے گھر میں آپ رکھے ہوئے ہیں، تو آدمی کہے گا یار جب یہ کرایہ کا مکان میں ہے تو اس کے رہنے کا سہنے کا عالم یہ ہے، تو پھر جب اس کا ذاتی مکان ہوگا تو یہ کس اسٹائل کے ساتھ اور کس لائف اسٹائل کے ساتھ یہ رہے گا۔ یعنی کسی چھوٹے چیز کو دیکھ کر کے بڑے پر قیاس کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ ماں باپ کو اف نہ کرو، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم میں یہ نہیں کہا گیا کہ ماں باپ کو مت مارو، ماں باپ کو اف نہیں کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو جب ماں باپ کو اف نہیں کرنے کے لیے کہا گیا تو اف کا معنی کیا ہوا؟ جیسے آپ کو اف سے تکلیف ہوتی ہے نا، تو علماء نے اسی سے قیاس کر کے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اف کرنے سے جب ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے تو مارنے سے کتنی تکلیف ہوگی؟ لہذا اف کرنا بھی منع ہے اور مارنا بھی منع ہے، اف کرنا بھی منع ہے، مارنا بھی منع ہے۔ تو ایک چھوٹے سے حکم کو لے کر کے ہم کسی بڑے نتیجے پر بڑے نتیجے کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں کہا ہے کہ تم اس کی جو مر چکے نا اسے مردہ بھی مت کہو، یعنی لفظ مردہ بھی شہیدوں کے لیے منع کیا جا رہا ہے، سمجھے؟ یعنی جب ہمارے یہاں کو مر جاتا ہے تو حضرات فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن شہید کے بارے میں سنتے ہیں حضرات فلاں آدمی شہید ہو گیا، اس کے لفظ مردہ بھی ہم استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات واقعی کہ یار ایک انسان دیکھ رہے ہیں کہ دنیا سے جا رہا ہے، اور جو موت کے وقت جو چیزیں طاری ہوتی ہے ایک انسان پر وہ سب کے سب شہیدوں کے پاس بھی ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ لہذا یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہم اس کی زندگی کو، شہیدوں کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب شہیدوں کی زندگی کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں تو ذرا بتائیے کہ انبیاء کرام کی ہم زندگی کو کیا سمجھیں گے، اور ان کی زندگی کیسی ہے آپ کیسے سمجھ پائیے گا؟ اچھا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود شہید ہیں،
آپ کیسے شہید ہیں؟ شہادت کا مرتبہ ہے، جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دے دیا گیا تھا، اسی زہر کی وجہ کر سمجھے علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا جو انتقال ہوا ہے، آپ جو دنیا سے پردہ کیے ہیں، وہ زہر کی وجہ کر آپ کو جام شہادت نوش فرمائے۔ تو انبیاء کرام کی زندگی کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، سمجھے؟ رہ گیا معاملہ کیسے زندہ ہے نہیں ہے، اس میں ہم دیکھیں عقائد میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم دماغ نہیں لگا سکتے، سمجھے؟ وہ اور دین میں خاص طور پہ، دین میں اگر زیادہ آپ مطلب کامن سینس لگائیے گا کہ یار ایسے نہیں ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر آپ اسلام کے 75% احکامات کو چھوڑ دیجیے گا۔ جیسے مثال کے معراج کا واقعہ اگر آپ عقل سے سمجھیے گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ہاں اللہ کی قدرت سے سمجھیے گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے آج سے 1450 سال پہلے بھائی آپ کو اگر کوئی کہتا کہ میں انڈیا سے 6 گھنٹہ میں مکہ چلے جاتا ہوں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں، مطلب حیران ہو جائیے گا نا۔ آپ ابھی 1450 سال پہلے والے آدمی کو اٹھائیے قبر سے، اٹھا کر اس سے بات کیجئے کہ ہم 6 گھنٹہ میں یہاں سے مکہ چلے جاتے ہیں، سمجھے؟ تو وہ یقین نہیں کرے گا جب تک کہ وہ دیکھ نہ لے اپنی آنکھوں سے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو ہر چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے، ہاں وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اگر اتنی باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں تو پھر ہم پڑھتے ہیں نبی کی حیات۔ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہے جیسا کہ دنیا میں زندہ تھے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن کو انہیں موت آتی ہے، پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں، یعنی ایک آن کے لیے موت آئی ہے پھر زندہ ہو گئے۔ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بہت بڑھ کر ہے۔ یہی صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو زندگی ہے وہ شہیدوں کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ آگے کا دیکھیے سبق عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو غیب کی باتیں بتائیں، یعنی غیب یعنی چھپی ہوئی باتیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ مثال کے طور اللہ خود ہی چھپا ہوا ہے نا، لیکن آپ کون بتایا ہمیں؟ اللہ ہے، اللہ کے رسول ہی نہیں بتایا، تو یہ خود غیب ہے۔ جنت خود غیب ہے، جہنم خود غیب ہے، دوزخ خود کیا بولتے ہیں پلسرات خود غیب ہے، تو ساری باتیں تو غیب کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیب کا خبر جو ہے، غیب کی باتیں یہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، لہٰذا اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو غیب کی باتیں بتائیں۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے نظر کے سامنے ہے، یہ علم غیب اللہ کے دیے سے ہے، لہٰذا یہ عطائی ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ خود اسے حاصل ہے، لہٰذا ذاتی ہوا۔ اب جب کہ اللہ کے علم اور رسول کے علم کا فرق معلوم ہو گیا تو ظاہر ہو گیا کہ نبی و رسول کے لیے خدا کا دیا ہوا علم غیب ماننا شرک نہیں بلکہ ایمان ہے، جیسا کہ آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ نبی کے لیے، انبیاء کرام کے لیے غیب کا علم ماننا، ہاں کیا ہر چیز کا غیب کا علم دے دیا گیا ہے؟ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن یہ مطلقاً انکار کر جانا کہ غیب کا علم نہیں ہے نبی کو، تو یہ چیزیں یاد رکھیں قرآن و حدیث کے بعض آیت کا انکار بھی کہلا جائے گا۔ عقیدہ، کوئی امتی زہد و تقوی، طاعت و عبادت میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا ہے، یعنی کوئی امتی ہے اگر زہد و تقوی میں، طاعت و عبادت میں کوئی چاہے کہ ہم نبی سے بڑھ جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ انبیاء سوتے جاگتے ہر وقت یاد الہی میں لگے رہتے ہیں۔ عقیدہ، انبیاء کی تعداد مقرر کرنی ناجائز ہے، ان کی پوری تعداد کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ کوئی کہے انبیاء علیہ السلام کتنے؟ 1,24,000، پورا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کوئی کہے تو آپ کہیے گا تو کیا کہیں گے؟ تو 1,24,000 کم و بیش۔ اب 1,24,000 کم و بیش کیوں کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کم و بیش کا معنی کیا ہے؟ کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو بھائی متعین کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے نبی کو نبی نہ ماننا یہ بھی کفر ہے، اور غیر نبی کو نبی مان لینا یہ بھی کفر ہے۔ اب اگر ہم 1,24,000 کہتے ہیں تو ہمیں صریح آیت کے ذریعے پتہ ہی نہیں ہے تعداد، لہٰذا اگر ہم 1,24,000 کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے زیادہ ہو، تو جو نبی ہیں ان کو نبی نہیں مانیں گے پھر تو یہ بھی کفر لازم آئے گا۔ اچھا 1,24,000 کہہ رہے ہو سکتا ہے کم ہو، تو جو غیر نبی ہیں ان کو نبی ماننا لازم آئے گا، یہ بھی کفر ہے، اس لیے تعداد مقرر نہیں کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔